بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل روحانی دستک۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا عظیم سانحہ۔ ابن سعد نے عمران بن عبداللہ بن طلحہ سے روایت کی کہ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشمان کے درمیان قل هو اللہ احد لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت میں اس سے بہت خوشی ہوئی، لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر واقعی یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کے چند ہی روز رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت قریب زمانے میں آپ کو زہر دیا گیا۔ زہر کے اثر سے اسہال کبدی لاحق ہوا اور آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اسہال میں خارج ہوئے۔ اس سلسلے میں آپ کو 40 روز سخت تکلیف رہی۔ قریب وفات جب آپ کی خدمت میں آپ کے برادر عزیز سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضر ہو کر دریافت فرمایا کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے، تو فرمایا کہ تم اسے قتل کرو گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ بے شک۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ میرا گمان جس کی طرف ہے، اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالی منتقم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب کوئی بے گناہ مبتلا مصیبت ہو۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا ہے، لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، نزعہ کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے۔ اس کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس کی طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 45 سال 6 ماہ اور چند روز کی تھی کہ آپ نے 5 ربیع الاول 49 ہجری کو اس دار نائے پائیدار سے مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے قریب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ان کی برادر محترم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو گھبراہٹ اور بے قراری زیادہ ہے، اور سیمائے مبارک پر حزن و ملال کے آثار نمودار ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے تسکین خاطر مبارک کے لیے عرض کیا، اے برادر گرامی، آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ بے قراری کا سبب کیا ہے؟ مبارک ہو آپ کو عنقریب حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں باریابی حاصل ہوگی، اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت قاسم و طاہر اور حضرت حمزہ و جعفر رضی اللہ تعالی عنہم کا دیدار نصیب ہوگا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ برادر عزیز، میں کچھ ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہیں ہوا تھا، اور خلق الہی عز و جل میں سے ایسی خلق کو دیکھتا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔
اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی و ایذا رسانی کا تذکرہ بھی کیا۔ اس ارشاد مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک منظر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تنہائی کا نقشہ پیش تھا، اور کوفیوں کے مظالم کی تصاویر آپ کو غمگین کر رہی تھیں۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے درخواست کی تھی کہ مجھے روضہ طاہرہ میں دفن کی اجازت عنایت ہو جائے۔ انہوں نے اس کو منظور فرمایا۔ میری وفات کے بعد ان کی خدمت میں عرض کی جائے، لیکن میں گمان کرتا ہوں کہ قوم مانا ہوگی۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم ان سے تکرار نہ کرنا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب وصیت حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے درخواست کی۔ آپ نے اس کو قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ بڑی عزت و کرامت کے ساتھ منظور ہے، لیکن مروان مانا ہوا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ہمراہی ہتھیار بند ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بھائی کی وصیت یاد دلا کر واپس کیا، اور یہ فرزند رسول جگر گوشہ بطول بقی شریف میں اپنی والدہ محترمہ حضرت خاتون جنت کے پہلو میں مدفون ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم ورضوانہ۔ مورخین نے زہر خورانی کی نسبت جادہ بنت اشعث ابن قیس کی طرف کی ہے، اور اس کو حضرت امام کی زوجہ بتایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ زہر خورانی باغوائے یزید سے ہوئی ہے، اور یزید نے اس سے نکاح کا وعدہ کیا تھا۔ اس تمام میں آ کر اس نے حضرت امام کو زہر دیا، لیکن اس روایت کی کوئی سند صحیح دستیاب نہیں ہوئی، اور بغیر کسی سند صحیح کے کسی مسلمان پر قتل کا الزام اور ایسے عظیم الشان قتل کا الزام کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا، قطع نظر اس بات کے کہ روایت کے لیے کوئی سند نہیں، اور مورخین نے بغیر کسی معتبر ذرائع یا معتمد حوالے کے لکھ دیا۔ یہ خبر واقعات کے لحاظ سے بھی ناقابل اطمینان معلوم ہوتی ہے۔ واقعات کی تحقیق خود واقعات کے زمانے میں جیسی ہو سکتی ہے مشکل ہے، بات کو ویسی تحقیق ہو، خاص کر جب واقعہ اتنا اہم ہو، مگر حیرت ہے کہ اہل بیت اطہار کے اس امام جلیل کا قتل، اس قاتل کی خبر غیر کو کیا ہوتی، خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ نہیں ہے۔ یہی تاریخیں بتاتی ہیں کہ وہ اپنے برادر معظم سے زہر دہندہ کا نام دریافت فرماتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دینے والے کا علم نہ تھا۔ اب رہی یہ بات کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کسی کا نام لیتے، انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو اب جادہ کو قاتل ہونے کے لیے معین کرنے والا کون ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یا امامین کے صاحبزادوں میں سے کسی صاحب کو اپنی آخری حیات تک جادہ کی زہر خورانی کا کوئی ثبوت نہ پہنچا، نہ ان میں سے کسی نے اس پر شرعی مواخذہ کیا۔ ایک اور پہلو اس واقعے کا خاص طور پر قابل لحاظ ہے، وہ یہ کہ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کو غیر کے ساتھ ساز باز کرنے کی شنع تہمت کے ساتھ محتمم کیا جاتا ہے، اور یہ ایک بدترین تبرہ ہے۔ عجب نہیں کہ اس حکایت کی بنیاد خارجیوں کے
افترات ہوں، جبکہ صحیح اور معتبر ذرائع سے یہ معلوم ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کثیر الازواج تھے۔ آپ نے 100 کے قریب نکاح کیے اور طلاقیں دی، اکثر 1-2 شب ہی کے بعد طلاق دے دیتے تھے، اور حضرت امیر المومنین علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم بار بار اعلان فرماتے تھے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت ہے، یہ طلاق دے دیا کرتے ہیں، کوئی اپنی لڑکی ان کے ساتھ نہ بیاہے، مگر مسلمان بیبیاں اور ان کے والدین یہ تمنا کرتے تھے کہ کنیز ہونے کا شرف حاصل ہو جائے۔ اسی کا اثر تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جن عورتوں کو طلاق دے دیتے تھے وہ اپنی باقی زندگی حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں شیدایانہ گزار دیتی تھی، اور ان کی حیات کا لمحہ لمحہ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد اور محبت میں گزرتا تھا۔ ایسی حالت میں یہ بات بہت بعید ہے کہ امام کی بیوی حضرت امام کے فیض صحبت کی قدر نہ کرے، اور یزید پلید کی طرف طمع فاسد سے امام جلیل رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل جیسے سخت جرم کا ارتکاب کرے۔ واللہ عالم بتحقیق الحال۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ تحقیقاتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔